خدائے ذوالجلال کے بابرکت نام میں آپ سب کو سلام ہے۔ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں تو آپ اس چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک بدستور پہنچتی رہے۔ تو آج ہم اس مضمون پر بات کریں گے کہ اجر کے حوالے سے بات ہوگی، کیونکہ خداوند یسوع مسیح نے کہا دیکھ میں جلد آنے والا ہوں اور ہر ایک کے کام کے موافق دینے کے لیے اجر میرے پاس ہے۔ یہ اعلان انسانی اعلان نہیں ہے بلکہ یہ خدائی اعلان ہے۔ پرانے عہد نامے کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یسایہ کی کتاب میں بھی یہی ذکر آتا ہے کہ وہ لوگوں کو ان کے کاموں کے بدلے میں اجر دیتا ہے۔ اگر یرمیہ نبی کا صحیفہ پڑھیں تو وہاں بھی 17 باب میں یہی ذکر ہے کہ وہ ہر ایک کے چال چلن کے مطابق ان کو پھل دیتا ہے۔ خداوند یسوع مسیح نے اپنی زمینی زندگی میں دو اجر بتائے، ایک زمینی اجر ہے اور ایک آسمانی اجر ہے۔ آج میں صرف زمینی اجر پر بات کروں گا۔ اجر کا مطلب ہے صلہ، جزا، انعام، اور میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ خداوند یسوع مسیح کے پاس جو لوگ آئے جنہوں نے تھوڑا تھوڑا بھی عمل کیا، خداوند یسوع مسیح نے ان کو بہت بڑا انعام عطا کیا۔ ایک کوڑی جو کہ بڑی دیر سے کوڑ کی بیماری میں مبتلا تھا، وہ خداوند یسوع مسیح کے پاس آیا، اس نے آ کر اپنے گھٹنے ٹیکے اور سجدہ کیا، اور خداوند یسوع مسیح نے اس کے بدلے میں انہیں کوڑ سے شفا عطا کی۔ پھر ہم دیکھتے ہیں کہ ایک ڈاکو جو کہ خداوند یسوع مسیح کے ساتھ مصلوب ہوا تھا، اس نے کہا تھا کہ جب تو اپنی بادشاہی میں آئی تو مجھے یاد کرنا، تو خداوند یسوع مسیح نے اسے اتنی بڑی نبی صلاح دی اور یہ کہا کہ تو آج ہی میرے ساتھ فردوس میں ہوگا۔ لازر اور اس کی بہن مریم، جب لازر کی فوتگی ہو گئی تو مریم جو ہے خداوند یسوع مسیح کے پاس آئی اور کہا کہ اگر تو یہاں پر ہوتا تو میرا بھائی نہ مرتا، لیکن اس نے مقدسہ مریم نے جو کہ لازر کی بہن تھی، اس نے خداوند یسوع مسیح پر ایمان رکھا اور پھر اس کے بدلے میں خدا نے ان کے بھائی لازر کو زندہ کیا۔ اور جب شاگردوں کی طرف ہم دیکھتے ہیں تو شاگرد جو ہیں پطرس ہے، اندریاس ہے، یوحنا ہے، یعقوب ہے، وہ جال ڈالتے ہیں، جال پھینکتے ہیں اور مچھلیاں پکڑتے ہیں، تو خداوند یسوع مسیح ان کی طرف جاتا ہے اور خداوند یسوع مسیح نے کہتا ہے کہ میری پیروی کرو۔ وہ پیروی پر کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو پھر اس کے بدلے میں خداوند یسوع مسیح ان کے ساتھ وعدہ کرتا ہے، کہتا ہے کہ میں تمہیں آدم گیر بناؤں گا اور میں تمہیں بیماریوں پر شفا دینے کی قدرت بھی عطا کروں گا۔ جب انہوں نے پیروی کی تو پطرس نے پہلی ہی دفعہ جب پیغام سنایا تو 3000 لوگ جو ہیں وہ خداوند یسوع مسیح کے قدموں میں آ گئے۔ اور پھر ایک دفعہ یوحنا اور پطرس سپہر کے وقت ہیکل میں دعا کرنے کے لیے جا رہے تھے، تو ایک جنم کا لنگڑا بیٹھا ہوا تھا جو ان سے یہ خواہش رکھتا تھا کہ مجھے کچھ انعام ملے گا، مجھے کچھ خیرات ملے گی، لیکن پطرس اور یوحنا نے فرمایا سونا چاندی تو میرے پاس نہیں ہے، جو کچھ ہمارے پاس ہے ہم تمہیں دیتے ہیں، یسوع مسیح کے نام پر کھڑا ہو جا۔ اور اس طرح وہ لنگڑا جو تھا وہ ٹھیک ہو گیا۔ ایک اور خاتون کا میں ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ جو خداوند یسوع مسیح کا حال سن کر کے اس نے اپنے گھر میں فیصلہ کیا، کیونکہ وہ بڑی امیر تھی، پھر اس نے اپنی بیماری پر خرچ کیا، حکیموں کو دیا، ڈاکٹروں کو دیا۔ جب وہ غریب ہو گئی تو پھر اپنے گھر میں وہ سوچتی ہے کہ میں خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوؤں گی اور بچ جاؤں گی، اور اس نے ایسا ہی کیا، چپکے سے آ کر کے خداوند یسوع مسیح کی پوشاک کا کنارہ چھوا اور خداوند یسوع مسیح نے اس کو شفا دے دی۔
اس کے علاوہ بے شمار مثالیں بائبل میں ملتی ہیں جن پر ہم غور کر سکتے ہیں۔ مثلا لاوی جو کہ بعد میں متی کہلایا، وہ محصول لینے والا تھا، وہ محصول کی چوکی پر بیٹھا ہوا تھا، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو کہا تو میرے پیچھے آ جا۔ جب وہ اس کے پیچھے آ گیا تو خدا یسوع مسیح نے اس کو اپنا اتنا بڑا اجر عطا کیا، انہیں اپنا شاگرد بنا لیا اور انہیں متی کا نام دیا، اور جس کا مطلب ہے عطیہ، اور پھر وہ خدا کی خدمت کرتا رہا، اس نے انجیل مقدس بھی تحریر کی۔ ایک بد چلن عورت جو کہ خدا یسوع مسیح کے پاؤں کو چھوتی ہے، پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے بھگوتی ہے اور اپنے بالوں سے صاف کرتی ہے، اور خدا یسوع مسیح اسے بہت بڑا انعام عطا کرتا ہے۔ ایک دفعہ شمعون کوڑی کے گھر میں خدا یسوع مسیح کی دعوت کی گئی، تو وہاں پر ایک خاتون آئی اور اس نے آ کر کے اپنے گناہوں کو یاد کر کے خدا یسوع مسیح کے قدموں کو، پاؤں کو اپنے آنسوؤں سے بھگویا اور اپنے بالوں سے صاف کیا۔ تو جو وہاں پر لوگ موجود تھے، مثلا شمعون کوڑی، اس نے یہ سوچا کہ یہ تو کوئی مقدس نہیں ہے، یہ تو کوئی نبی نہیں ہے، اگر یہ نبی ہوتا تو اسے پتہ چلتا کہ مجھے کون چھو رہی ہے۔ خدا یسوع مسیح نے یہ بات جان کر کے کہا شمعون مجھے تجھ سے بات کرنی ہے، تو اس نے کہا آپ کہیں۔ اس نے کہا، خدا یسوع مسیح نے فرمایا میں تیرے گھر آیا، تو نے مجھے پانی نہ دیا تاکہ میں اپنے پاؤں کو دھوؤں، اور نہ تو نے مجھے تولیہ دیا تاکہ میں اپنے پاؤں کو صاف کروں، لیکن جب سے یہ خاتون آئی ہے، یہ رو رو کر کے اس نے میرے پاؤں کو گیلا کیا ہے اور اپنے بالوں سے صاف کیا ہے۔ تو کہا شمعون مجھے ایک اور بھی بات آپ سے کرنی ہے کہ ایک آدمی تھا جس نے 2 قرض داروں سے قرض لینا تھا، ایک سے 50، دوسرے سے 500، اس نے دونوں کو معاف کر دیا، تو بتائیے کون زیادہ اسے پیار کرے گا؟ تو اس شمعون کوڑی نے کہا کہ جس کا 500 روپیہ معاف ہوا۔ خدا یسوع نے کہا تو نے بالکل یہ صحیح فیصلہ کیا ہے، اور جس کا زیادہ قرض معاف ہوتا ہے وہ زیادہ پیار کرتا ہے۔ یہ خاتون اس نے بہت محبت دکھائی ہے، اس لیے اس کے تمام گناہ معاف ہوئے، اور پھر یہ آنے والی زندگی میں انعام پائے گی۔ آج میں نے صرف زمینی اجر کا ذکر کیا ہے، پھر آئندہ ویڈیوز میں آسمانی جو انعام ہے، آسمانی جو اجر ہے اس کا ذکر کروں گا۔ خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے برکت بخشے، آمین۔